میرا یہ خیال تھا کہ اگر 313 سوالات ہیں نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی کے حوالے سے بچوں کو معلومات ملتی ہیں، تو میں ابھی میری کچھ بیٹیاں یہاں پریشان بیٹھی تھی کہ سر وہاں کیمرہ مین بھی آ گئے ہیں، ساؤنڈ والے بھی آ گئے ہیں، اتنی گیدرنگ ہوگی وہاں ہم کیسے بولیں گے. بیٹیاں کچھ رو رہی تھیں یہاں بیٹھی. ان سے میں نے ایک بات بتائی، میں نے کہا یہ ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے نا، جو سوالات آپ کو آتے ہیں نا ان کو بھی نہیں آتے. ایون کہ یہ حقیقت ہے، آپ اس کو انشاءاللہ تسلیم کریں گے کہ آپ کے بچوں کو جو سوالات یاد ہیں ان میں سے اکثر سوالات ہمیں بھی نہیں آتے ہوں گے، والدین کو بھی نہیں آتے ہوں گے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ چند دن کی بات ہے، 3 دن پہلے کی بات ہے. میرے پاس میرے آفس میں ایک دوست میرا آتا ہے، مجھ سے وہ آگے کہتا ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے، میرا بھی دوست ہے وہ، اس نے اپنی بیٹی کی اسکول کی فیس پے کی 66,000 روپیہ، اسکول کی نہیں سوری کالج کی فیس پے کی یا جو بھی فیس پے کی. تو اس نے وہ قرض لے کے نا اپنی بیٹی کا سارا تعلیم کا خرچہ اٹھا کے اس نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروایا. جب وہ بیٹی کا ایڈمیشن ہوا تو ایڈمیشن کے بعد کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ تمہاری انکم کتنی ہے؟ کہتا کہ 83,000 میری انکم ہے ماہانہ کی. اس نے ایک سوال کیا تم اپنے والد صاحب کو یا والدہ صاحبہ کو ماہانہ میں ہر مہینے کتنا خرچ دیتے ہو؟ وہ کہتا میں کچھ بھی نہیں دیتا. میرا دوست کہتا اسے میں نے آگے سے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آج تم کچھ نہیں دیتے نا، کل تمہارے بچوں نے بھی تمہارے ساتھ یہ کچھ ہی کرنا ہے. حقیقت بات ہے، آپ اپنے بچوں کو سونے کا پڑھا لیں، سونے کا لکھوا لیں، لیکن نبی اسلام کا فرمان یہی ہے جو شخص اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتا وہ اپنی اولاد کا مکروز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص نیک اولاد کے بغیر مر گیا سمجھو وہ بے اولاد مر گیا. اس کے پیچھے کوئی صدقہ جاری ہی نہیں ہے کہ بچہ اس کے لیے دعا کر سکے، کوئی بچہ قرآن پڑھ سکے تو اس کے باپ کو اجر ملے اس کا، یا کوئی بھی نیک اعمال کرے اس کے باپ کو اس کی ماں کو اجر ملتا رہے. صدقہ جاری ہی نہیں ہے. اس کے چاہے 10 بچے کیوں نہ وہ بے اولاد مر گیا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جہاں دنیا بھی ہو اور آپ کے بچوں کی آخرت بھی ہو. حقیقت میں مومن کا مستقبل اس کی آخرت ہوتا ہے. ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام کروایا اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں. اگر میرے کسی بچے کو اس پورے ٹنول میں 10 کوسچن بھی یاد ہوئے تو بھی میں مطمئن ہوں، لیکن الحمدللہ 10 نہیں یاد ہوئے، 313 یاد ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بچے بھی ہمارے اسکول سے، ادارے سے، مدرسہ سے یا ڈیفرنٹ اداروں سے جو یہاں انہوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ وہ سیمی فائنل میں پہنچے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، یہ سارے ہمارے ہی بچے ہیں. یہ ان کی اچیومنٹ اصل میں ہم سب کی اچیومنٹ ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے. ہمارے پاس ٹوٹل جو بچوں نے حصہ لیا اس کمپٹیشن میں، کمپٹیشن میں حصہ لینے والے سکولز کی جو تعداد ہے وہ 9 ہے. 9 سکولز نے اس میں حصہ لیا ہے ہمارے اس کمپٹیشن میں. چونکہ ہمارا پہلا پروگرام تھا اس لیے ہم نے بھی اس کے اوپر اتنی کوئی خاص تغدو نہیں کی. ہم دوڑ لگائیں، لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کریں. ہم جو اپنے سوشل میڈیا کے توسط سے جتنے بھی رابطے کر سکیں اس کے ذریعے جو ہمیں سکولز خود جنہوں نے رابطہ کیا یہ وہ سکولز ہیں. اور ان 9 سکولز میں سے جن بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے 91 بچے تھے، جن میں سے کچھ بچے بیماری کے باعث نہیں آ سکے، کچھ بچے ویسے شریک نہیں ہو سکے. رجسٹر 91 تھے، ان میں سے 73 بچوں نے اس پروگرام میں باقاعدہ حصہ لیا، جن میں سے 31 بچے بوائز ہیں اور 42 اس میں گرلز ہیں. جن بچوں نے پہلے راؤنڈ میں پاس کیا ان میں 51 بچے جو پہلے راؤنڈ سے پاس ہو چکے تھے. ہم نے اس کو کیٹاگرائز کیا تھا اس طرح سے کہ پہلا ہمارا راؤنڈ ہوگا 150 کوسچنز میں سے، دوسرا ہوگا 250 میں سے، اور تیسرا پھر جو آج ہوگا یہ 313 سوالات مکمل میں سے ہمارا یہ راؤنڈ ہوگا. اور دوسرے راؤنڈ میں جو ہمارے بچے پاس کر کے گئے ان کو ماشاءاللہ وہ 20 بچے ہیں.